غم حسین تھا حکم یہ یزید کا، پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، جو تشنہ لب جہاں کے ہیں وہ بے خطر پئیں، یہاں تک کہ سب چرند و پرند آن کر پئیں، کافر بھی گر پئیں تو نہ منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اور آج یہ فاطمہ ہی کا لال ہے جس نے ہم سب کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، اور یہ فاطمہ ہی کا لال ہے جس کی نیاز دی جاتی ہے۔ یہ آج کا ٹاپک میں نے اس لیے نیاز کے بارے میں کہا، سوچا کیونکہ بہت آج کل بحثیں چل رہی ہیں، کچھ ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہی ہیں، کچھ گھروں میں چل رہی ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اس طرح سے نیاز دینی ہے، نہیں دینی، طریقہ ماتم کا ایسا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، رونا نہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں کم از کم اپنی فیلنگ بتاؤں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، بہت عام سا انسان ہوں جس کی اپنی فیلنگز ہیں، اور جس کی اپنی فیلنگز میں اللہ سے پیار ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہے۔ ایمرجنسی میں ہمارے پاس 200-250 مریض آتے ہیں، روز میرا کام شروع ہو جاتا ہے کسی کی ہیلپ کرنا، جو اللہ کا حکم ہے، اور یہی ہمارا یوں کہنا چاہیے سبق ہے جو حسین نے ہمیں دیا، جو اہل بیت نے ہمیں دیا۔ میری آبزرویشن یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے غم حسین منا رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے۔ اب ذی الحج آتا ہے، حج کے لیے 15-20 لاکھ لوگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی کربلا کی پلاننگ یہ وقت آنا، بلکہ 1 سال پہلے ہی، 2 سال پہلے ہی گروپس بنتے ہیں، انڈیویجولز بڑے شوق سے جانا چاہتے ہیں، ہر کوئی جانا چاہتا ہے کربلا مولا، وہاں جائیں، امام اپنے کو پرسہ دیں، ان کو سلام کریں، اس گھرانے کو سلام کریں۔ جو کوئی حضور سے پیار کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے گھرانے کو پیار نہ کرے؟ آپ کو وہ باتیں یاد ہیں نا جو ہمیں بچپن سے بتائی گئی ہیں کہ کس طرح خود حضور، سوچے کیا ان کا رتبہ کہ جو معراج پر رب العزت نے بلایا اور ملایا، سارے نبیوں کا سر حضور کی گود میں ہوں گے، ان کا رتبہ کہ وہ گھوڑا سا بن جاتے تھے، اور وہ اپنے دونوں نواسوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے کمر پر بٹھا کر پیار کرتے تھے۔ اور آج ہم جس وقت غم سوگ مناتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں یہ غلط وہ غلط، لوگ گروپس کے گروپ کئی سال پہلے ہی پرسہ دینے کے لیے، کربلا جانے کے لیے، زیارتوں پہ جانے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، اور ہر شخص، ہر لیول کا شخص اگر نہیں بھی ہے پیسے تو جوڑنا شروع کرتا ہے، وہ جذبہ۔ اور پھر یہ دیکھیں جو ایک دفعہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ ایسے رستے کھولتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی شاید معجزانہ طور پہ کس طرح ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا اس بات کا، آپ نے ضرور میں نے تو ایکسپیرینس بھی کیا ہے اور سنا بھی بہت ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی لوگ جانے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، اور کربلا کے موقع پہ اتنے لوگ جاتے ہیں کربلا مولا کو، وہاں جا کے پرسہ دینا، سلام کرنا، اور کوئی بدنظمی نہیں ہوتی، لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں، ہم حیا کی بات اور عزت کی بات اور شرم حیا کی، کہ لوگ جوتا نہیں پہنتے ان کی عزت میں، اور جوتے کے بغیر زیارتیں کرتے ہیں۔ اور جب وہاں جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کربلا مولا، ہندو بھی جاتے ہیں، کرسچن بھی جاتے ہیں، دنیا پوری سے۔ اور جب وہ لوگ جاتے ہیں، آپ خود ریسرچ کر لیں کس شوق سے، عقیدت سے، پیار سے جاتے ہیں، اور یہ پوری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ لڑی کہاں سے کہاں مل رہی ہے۔ میں اور آپ، کم از کم میں تو کسی بھی کوئی مقام رکھتی ہی نہیں کہ میں کوئی کامنٹ کروں، تو وہ جس طرح سے، جس طریقے کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مجھے ان عالم کا نام نہیں یاد، کہ ایک دفعہ اسی طرح سے بحث چل پڑی کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ اس طرح سے سوگ منانا چاہیے، نیاز دینی ہے نہیں دینی، کیا کرنا ہے۔ تو وہ ایک عالم کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈیسائیڈ کریں۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگلے دن میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے یہ سوگ منانا ہے، عزاداری کس طرح سے کرنی۔ خیر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، اگلے دن یہ ساری محفل ہونی تھی، اکٹھے ہونا تھا سب نے، انہوں نے اپنا فتویٰ تو نہیں کہنا چاہیے، اپنی ڈیسیژن دینی تھی۔ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ آئیں، بی بی فاطمہ، میں ہمیشہ ان کو بی بی صاحبہ کہتی ہوں کہ میری زبان یہ ادب اجازت نہیں دیتا کہ وہ بڑے بڑے نام لے۔ بی بی صاحبہ خواب میں آئیں، سید بی بی آ کے کہتی ہیں تم کون ہوتے ہو؟ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے، یہ فیصلہ کرنے والے کہ میرے بیٹے کا کام کیسے منایا جائے گا۔ اور وہ کام کر رہ گئے، اور صبح اٹھے، انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ جی میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، جس طرح جس کا جی چاہتا ہے وہ اسی طرح کرے گا۔ اس لیے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ عزت کی باتیں ہیں، یہ ان کے جگر کے ٹکڑے کی باتیں ہیں۔ جس وقت حضور کو پتہ چلا اور ان کو یہ وحی آئی اور بتایا گیا کہ امام حسین کی شہادت ہوگی، تو سب سے پہلے وہ روئے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا صبر، ان کا تحمل، اور انہوں نے کس اللہ کے پیار اور اللہ کے آگے اتنے اوبیڈینٹ، اتنے تابع دار، سر جھکا دیا اور کوئی کمپلین نہیں کی، ورنہ وہ مانگ سکتے تھے اللہ سے، ان کی دعا اللہ کہاں رد کرتا۔ وہ تو ویسے ہی روز رات کو ہمارے لیے روتے تھے، آپ نے بھی پڑھا ہے، عائشہ کہتی ہے پوری رات رویا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ تو کیا اگر وہ اپنے نواسے کے لیے روتے تو کیا اللہ نہ مانتا؟ یقیناً اللہ مان جاتا۔ اور وہ جب روئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو شہادت نہیں دینی، اس کو زندگی لمبی دینی ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ اور یہ بی بی صاحبہ جب گئیں تب چہلم منایا گیا، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں، لیکن چہلم کیا کہ سب اکٹھے ہو جائیں، دعا مانگے، پڑھا جائے، اور بجائے یہ پارٹیاں، ہم ڈنر کھانے نہیں کرتے، میرے تو لوگ میں کئی بہت سے لوگ تو ڈسکو بھی کرتے ہیں، پارٹیاں بھی کرتے ہیں عجیب عجیب۔ تو اگر اکٹھے ہو کے اللہ کا نام لیں، ذکر لیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، اور درجات کے لیے، پنجتن پاک کے درجات کے لیے، امام حسن حسین کے درجات کے لیے، بی بی صاحبہ کے درجات کے لیے، بی بی زینب، زین العابدین، امام جعفر، جو بھی ان کا خون جہاں بھی، اگر ہم دعا مانگیں گے، اور آپ کے اور میرے لیے بھی، اور ہمارے جتنے چلے گئے مومنات، مومنین، مسلمان، مسلمین جو اہل قبر ہو گئے، تو کیا یہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ تو میرے خیال میں آپ کسی کو جج نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک عشق کی انتہا ہے، اور جس وقت عشق ہے اور اس عشق کے ساتھ جڑے حضور ہیں، اللہ جڑا ہے، امام حسن حسین جڑے ہیں، ان کی بہن زینب جڑی ہیں، تو میرے خیال میں اس عشق کو اس انتہا کے ساتھ خود ہی ڈیمونسٹریٹ کرنے دیجیے، کیونکہ عشق کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، لاجک کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ وہ عشق ہے جس میں نیاز، اب بہت سے لوگ اہل سنت کے لوگ جو ہیں، سنی لوگ، جس وقت وہاں سے اندرون شہر سے نکلتا ہے اور ذوالجناح نکلتا ہے، تو دروازے کھول کے گرمیوں میں پنکھے ایسے جھل رہے ہوتے لوگ، اور کھانے پینے کو دیتے ہیں، نیاز کوئی پانی میں ڈالتا ہے، کوئی جوس میں ڈالتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کہیں آپ نے کوئی ایسی مثال آج تک دیکھی ہے کہ کتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، یاد کرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور آج بھی ان کے لیے پیار اور عشق چل رہا ہے، اور اس پیار اور عشق کی انتہا نہیں، لوگوں کو جج نہ کرے، کامنٹ نہ کرے، ہاں ہر کوئی اپنے طریقے سے ان سے محبت کرے، اور بہترین طریقہ وہ ہے کہ ہم ان کے کہنے کی باتوں پہ چلیں، اور اس عشق کے انتہا کو پہنچے کہ ہم اللہ کے آگے شرمسار نہ ہوں۔ خدا حافظ۔